So date is 29 June 2020. Day is Monday. Class 10th additional lecture, class lecture 9. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Topic: Pakistan is a nuclear power. Page 21 to 22. SLOs: How did Pakistan become atomic power? To knowledge about Pakistan as a nuclear power. Okay, our new topic is Pakistan as a nuclear power. پاکستان بطور ایٹمی طاقت. پاکستان ایمرجنس ایز اے نیوکلیئر پاور. ایسا ہے ان فرسٹ پیراگراف. اٹس آلسو اسٹوری بیسڈ ٹاپک. فرسٹ پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے جب اقتدار سنبھالا تھا. اقتدار سنبھالا مین جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی تو انہوں نے کہا کہ ایٹمی سائنس ہماری ترقی اور دفاع کے لیے ضروری ہے، مگر ہم ایٹمی توانائی کی خواہش جنگ یا تباہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہتری اور ترقی کے لیے رکھنا چاہتے ہیں. 1992 میں اور 1971 کے اینڈ میں پاکستان میں جو پہلا کراچی میں ایٹمی بجلی گھر قائم کیا گیا، مگر اس کا یہ تھا کہ لیکن یہ پاکستان کی یا ملک کی ضروریات کو پورا نہ کر سکا. نیکسٹ میں ہے فار دا ڈیولپمنٹ آف دا گروئنگ انڈسٹریز ان پاکستان. پاکستان میں بڑھتی ہوئی صنعتوں کی ترقی کے لیے مزید ایٹمی حصول کا توانائی کا حصول بہت ضروری تھا. ایسا ہے کہ جب کیونکہ انڈسٹریز کے لیے ایٹمی توانائی چاہیے تھی تو وہ ایک ایٹمی جو پلانٹ تھا وہ انف نہیں تھا. نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ جب بھارت نے 1974 میں راجستھان کے صحرا ان کا علاقہ تھا راجستھان کے صحرا میں 1974 میں ایک پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تو یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن تھی اور وہ ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک بن گیا. تو انڈیا بھارت جو تھا وہ پاکستان کا دشمن تھا ڈیفینیٹلی. تو یہ ایک بڑی تھریٹ تھی، ایک دھمکی تھی پاکستان کے لیے کہ انڈیا نے راجستھان ڈیزرٹ میں 1974 میں دھماکہ کر دیا. بھارت کے ایٹمی دھماکے سے جنوبی ایشیا میں طاقت کا وزن بگڑ گیا، یعنی کہ اس سے پتہ چل گیا کہ جنوبی ایشیا میں کہ صرف جو ہے اب یہ جو طاقت ہے وہ انڈیا کے پاس آ چکی ہے. اسی لیے پاکستان نے بھی ایٹمی طاقت بنانے کی کوششیں شروع کر دی. ذوالفقار علی بھٹو نے سائنس میں فرانس سے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کا جو ہے نا ایک اصول کی خواہش کی، یعنی کہ ان سے معاہدہ کرنے کی کوشش کی اور معاہدہ 1976 میں فرانس اور پاکستان کے درمیان طے پایا اور اس میں سے جو ٹوٹل تھے وہ 40 کروڑ کا معاہدہ تھا. 40 کروڑ سے لیکن پہلی قسط میں ہمیں 10 کروڑ دینے تھے تو پاکستان نے جو ہے 10 کروڑ پہلی قسط کے طور پہ ادا کر دیا گیا. لیکن جو اور بڑے پاور جو کنٹریز تھے، جو اور بڑے ایک ڈیولپڈ کنٹریز تھے جن میں بھارت آتا ہے، انڈیا، ان سب کے پاس جو ہے ایٹمی طاقت تھی. بھارت ہے، روس ہے، امریکہ اور دوسری ایٹمی طاقت کو جو ہے یہ بات پسند آئی تو انہوں نے انہوں نے فرانس پہ پریشرائز کیا اور دباؤ ڈالا کہ اور تاکہ وہ پاکستان کو پلانٹ مہیا نہ کرے. پاکستان کا اور فرانس سے معاہدے کے باوجود بھی فرانس نے جو پلانٹ کی فراہمی کرنی تھی وہ روک دی گئی. دین پھر فرانس نے پاکستان کو جو ہے پلانٹ دینے سے انکار کر دیا. تو کیونکہ اب جو ہے وہ یہ سارا جو بات تھی یہ کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کے ایرا میں ہوئی تھی. ذوالفقار علی بھٹو کے ایرا میں فرانس نے معاہدہ توڑ دیا اور دس اینڈ دیٹ نا. پھر ضیاء الحق کی حکومت آئی تھی. ضیاء الحق کی حکومت میں ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے یہ پروگرام کو دوبارہ کنٹینیو کیا، لیکن ضیاء الحق نے یہ پروگرام کی سپرویژن جو ہے ان کی نگرانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ذمہ دی تھی. اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اناؤنس کر دیا کہ پاکستان، کیونکہ بیٹا ایٹمی طاقت میں نا یورینیم چاہیے ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اردو میں لکھا ہوگا یورینیم کو افزودہ کرنے کی ٹیکنیک. تو اس انگلش میں ہے یورینیم انریچمنٹ، یعنی کہ یورینیم کو ہم نے بہت زیادہ انریچمنٹ حاصل کر لیا ہے
جو کہ یہ بات 1984 میں ہوئی ہے، اور اس اعلان کے مطلب ہوتے ہی جو پاکستان کے جو دشمن ممالک تھے انہوں نے جو ہے پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیا کہ جب پاکستان نے کہا نا کہ ہم نے یورینیم کا بہت زیادہ ہم نے حاصل کر لیا، تو انہیں دے بلیم پاکستان، انہوں نے پاکستان پہ بلیم کیا آن دی اینیمیز پروپیگنڈا موومنٹ اگینسٹ پاکستانی نیوکلیئر پروگرام. اٹ واز بلیمڈ، انہوں نے بلیمڈ کیا کہ پاکستان جو امریکہ کا اور بھی جو طیارہ تھا نا F-16 طیارہ اور فرانسی طیارہ کا نام ہے معراج کے ذریعے ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے. انہوں نے یہ بلیم لگایا کہ جو پاکستان نے امریکہ سے F-16 طیارے لیے ہیں وہاں سے اور فرانس سے جو معراج طیارے کے ذریعے ایٹمی ہتھیار استعمال کر لیے ہیں، اب بھارت کے دوسرے بڑے شہروں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. 1989 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان نے ایٹمی ریئیکٹر یعنی کہ ہم لوگوں نے پلانٹ لگا لیا ہے اور اس کی بھی صلاحیت حاصل کر لی ہے. نیکسٹ پیج 22. جب 1990 بھارت نے پاکستان کے اپنے خفیہ جو جوہری پروگراموں سے پتہ چلا کہ بھارت نے 1974 میں دھماکہ کیا تھا اور دنیا کو بتا دیا تھا کہ وہ ایک ایٹمی طاقت ہے، اور جب بھارت نے دھماکہ کیا تو امریکہ نے اور جو دوسرے بڑے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں انہوں نے بھارت کو کچھ نہیں کہا. لیکن جب پاکستان کی باری آئی دھماکے کرنے کی اور پاکستان نے اناؤنس کیا کہ اب ہم نے دھماکے کرنے ہیں، تو یہاں پہ لکھا ہوگا دا پرسلر امینڈمنٹ واز انفورسڈ ریپیٹڈلی. پرسلر ترمیم کی پابندیوں میں جکڑ لیا. یہ ایک ترمیم تھی، انہیں کہا کہ آپ اس کے پابند ہیں، آپ نے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے. کون سا معاہدہ؟ پرسلر کا معاہدہ. تو آپ اس کے تحت دھماکے نہیں کر سکتے. اس کے تحت جب 1998 میں جب بھارتی جنتا پارٹی جیسے ہماری PTI ہے تو ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی تھی BJP، تو انہوں نے جو ہے نا کہا کہ ہم الیکشن لینے کے لیے نا انہوں نے 11 مئی 1998 میں ان کا اپنا ایک راجستھان کا علاقہ تھا، اس میں 5 ایٹمی دھماکے کیے تاکہ جو ہے اس لوگ جو ہے عوام خوش ہو اور ان کو ووٹ دے، زیادہ یہ لوگ جیت جائیں. تو اسی طرح جب اب پاکستان کی باری آئی تو اب جو ہے 1998 میں نواز شریف کا دور شروع ہو جاتا ہے نا. تو جب 1998 آیا تو امریکہ کا جو صدر تھا، اس وقت امریکہ کا صدر تھا بل کلنٹن، اس نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو کہا کہ آپ نا اب جو بھارت نے 5 دھماکے کیے اس کا جواب نہیں دیں گے، اگر آپ نے اس کا جواب دیا تو ہم جو آپ کو امداد دیتے ہیں یا جو ہمارے آپ کے تعلقات ہیں وہ خراب ہو جائیں گے. لیکن اس وقت جو میاں محمد نواز شریف نے جو ریفیوز ٹو ایکسیپٹ بل کلنٹن تھریٹ، انہوں نے انکار کر دیا کہ جو انہوں نے امریکہ نے دھمکی دی تھی ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا. اس کے علاوہ عالمی دباؤ کے باوجود جو ہے ایک پاکستان پہ پریشر تھا، اس کے باوجود عوام کا بہت مطالبہ تھا کہ جی بھارت نے 5 دھماکے کر دیے ہیں، اب پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے، پاکستان جنگ ہوگی، اب یہ ہوگا، مختلف جو ہے وہ ایک ایکسکیوزز تھے اور قومی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے. لیکن نواز شریف نے عوام کی بات مانی اور 28 مئی 1998 میں بلوچستان کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان کا علاقہ بڑا وہ بہت جو ہے وہ ایک صحرائی علاقہ ہے، اس میں بلوچستان کا علاقہ تھا. بلوچستان کے علاقے میں چاوی پہاڑ میں، تو پہاڑ کا نام چاوی تھا، اس میں بھارت کے جب 5 دھماکوں کے مقابلے میں 7 دھماکے کیے، اور جب پاکستان نے 7 دھماکے کیے تو اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی تھی اور پاکستان دنیا کا 7واں اور عالم پاکستان کا یعنی کہ عالم اسلام یعنی کہ اسلام کا جو دنیا میں اسلام کے ممالک میں ہے اس میں پہلا ایٹمی ملک بن گیا تھا. جوہی چاہی کے پہاڑوں پر اللہ اکبر یعنی کہ نعرہ تکبیر، یوم تکبیر کا نعرہ گونجا تو پاکستانی قوم کا سر بلند ہو گیا اور دشمن کا غرور خاک میں مل گیا. مینس کہ جب بھارت نے 5 دھماکے کیے تو اس کے جواب میں، تب دور تھا نواز شریف صاحب کا، انہوں نے اس کے جواب میں 7 دھماکے کیے اور بلوچستان کے مقام ایک پہاڑ کا نام چاغی تھا. 28 مئی کو اسی لیے ہم یوم تکبیر منایا جاتا ہے کیونکہ اس وقت جو ہے 28 مئی تھا اور ہم نے دھماکے کیے تھے. اور اس وقت قوم ہر سال یہ دن پورے وقار
with full honor and जोश व खरोश के साथ मनाती है. So this is your topic. Is to make further headings of this topic. This is a very most important topic. Pakistan is an equal power to make further headings on your textbook, and also read and learn and write twice on your rough register. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.